کیا آپ نے ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو آپ ایک کردار کو بخوبی جانتے ہوں گے، یہاں تک کہ اس سے محبت بھی کرنے لگے ہوں گے، اور وہ کردار ہے بمسی بیرک، جسے اردو ٹرانسلیشن میں بابر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ تاریخی لحاظ سے بمسی بیرک کی پوری سچائی جاننا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹی سی 4 منٹ کی ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آئیے بنا ٹائم ضائع کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، ارطغرل غازی کی زندگی پر بنایا گیا ڈرامہ دریلس ارطغرل غازی اور قلس عثمان میں ایک کردار نے سب کے دل جیت لیے۔ دونوں ہاتھوں میں تلوار تھامے آندھی کی طرح دشمنوں پر ٹوٹ جانے والے بمسی بیرک کی بہادری تو سب نے دیکھی، لیکن عثمانی تاریخ میں کیا کوئی ایسا شخص تھا، یا پھر یہ صرف ایک افسانوی کردار ہے؟ بمسی بیرک آغوز ترکوں کا ایک مشہور جنگجو تھا۔ اس کی زندگی کے بارے میں آغوز ترکوں کی مشہور کتاب دیدے کرکت میں لکھا ہوا ہے۔ آغوز ترکوں کی اس مشہور کتاب کے مطابق بمسی بیرک آغوز کے شہزادے بیبورے بے کا بیٹا تھا۔ قدیم روایت کے مطابق ایک مرتبہ سب شہزادے ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ ان میں بیبورے بے ایک واحد شہزادہ تھا جس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ شہزادہ اس مجمع میں رو پڑا کہ اس کے بعد اس کا قبیلہ تباہ ہو جائے گا، کیونکہ نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی بھائی۔ اس کی حالت دیکھ کر سارے شہزادوں نے اللہ سے دعا کری کہ یا اللہ ببورا بے کو اولاد سے نواز دے۔ اس موقع پر وہاں پر بیٹھا ایک اور شہزادہ بیبیچن نے بھی سب سے دعا کروائی کہ اسے بھی اللہ اولاد سے نواز دے۔ کچھ عرصے بعد دونوں شہزادوں کو اولاد عطا ہو گئی۔ بیبورے بے کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا، جبکہ دوسرا شہزادہ بیبیچن کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ کچھ عرصے بعد بیبورے بے نے اپنے غلاموں کو قسطنطنیہ بھیجا کہ وہ اس کے بیٹے کے لیے تحائف اور دوسری چیزیں لے کر آئے۔ چونکہ ان کا سفر بہت زیادہ طویل تھا تو ان کی واپسی سالوں بعد ہوئی۔ وہ انتہائی مہنگی اشیاء لے کر واپس آ رہے تھے، لیکن ان کے قبائل سے تھوڑے دور ہی ان کے قافلے پر حملہ ہو گیا۔ لیکن وہیں پر دو ہاتھوں میں تلوار تھامے ایک نوجوان نے ان سارے ڈاکوؤں کو مارا اور اس پورے قافلے کو بچا لیا۔ اس نوجوان کی قابلیت دیکھ کر پورا قافلہ اس سے بہت خوش ہوا۔ یہ نوجوان ان سے اجازت لے کر رخصت ہوا اور اپنے باپ کے خیمے میں آ کر بیٹھ گیا۔ یہ قافلہ جب واپس پہنچا تو سارے غلام ببورے بے کے پاس اندر گئے تو اسی نوجوان کو ببورے بے کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر اس کے ہاتھ چومنے لگ گئے۔ اسی بات پر ببورے بے نے برہم ہوتے ہوئے کہا کہ یہ کون سی بات ہے کہ باپ بیٹھا ہوا ہے اور تم بیٹے کے ہاتھ چوم رہے ہو؟ اس پر ان لوگوں نے قافلے پر حملے کی تمام صورتحال بتائی اور بتایا کہ اس نوجوان نے کس بہادری کے ساتھ ان ڈاکوؤں کا سامنا کیا۔ اس کا باپ یہ بات سن کر بہت خوش ہوا۔ تب تک اس نے اپنے بیٹے کا کوئی نام نہیں رکھا تھا۔ ان قافلے والوں نے دشمنوں کا سر اڑانے کی وجہ سے اسے بمسی بیرک کہا، جس کے بعد اس کا یہی نام پڑ گیا۔ بمسی بیرک نے جنوبی قفقاز سے لے کر اناطولیہ تک بہت سی جنگیں لڑی۔ وہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی نرم دل اور مزاحیہ شخص تھا۔ اس کی شادی وہی دوسرا شہزادہ بیبیچن کی بیٹی بانو چیچک سے ہوئی، جو اسی کے طرح اس ٹائم آغوز شہزادوں کے دعاؤں سے پیدا ہوئی تھی۔ لیکن شادی کی رات ہی اس کے قلعے پر حملہ ہوا اور اسے انوک قلعے میں قید کر لیا گیا۔ کچھ لوگوں کے مطابق بمسی بیرک 16 سال اس قلعے میں قید رہا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک شہزادی نے اس کی مدد کی اور اسے وہاں سے بھگا دیا، مگر چند لوگوں کے مطابق اس قلعے کی شہزادی، جس کا نام ہیلینا بتایا گیا ہے، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اسے لے کر وہاں سے بھاگ گئی، اور بعد میں اس سے اس کی شادی ہو گئی۔ دریلس ارطغرل غازی میں بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ اسے ہیلینا نام کی شہزادی پسند آ جاتی ہے، جس سے وہ شادی کر لیتا ہے۔ یہاں پر کچھ کتابوں کے مطابق یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ بمسی بیرک ارطغرل غازی اور عثمان سے کبھی ملا ہی نہیں، بلکہ ان سے بہت پہلے کے دور میں یہ شخص گزرا ہے۔ لیکن ڈرامہ سیریل ارطغرل میں اس کا کردار اس لیے دکھایا گیا ہے تاکہ عظیم ترک بہادر کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے۔ بمسی بیرک کی قبر اناطولیہ کے قریب واقع ہے، لیکن اب وہاں کی حکومت نے اسے ایک مزار نما عمارت بنا دی ہے۔ تو دوستو، یہی تک تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ملتے ہیں پھر اس طرح کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔